بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، عزیز بچوں، خواتین اسلام، سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 267 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالی اس آیت کے اندر حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ نے جو کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین سے جو ہم نے نکالے ہیں، یعنی پھلوں میں سے، کھیتیوں میں سے، باغات میں سے، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں روپے، پیسے، کرنسی میں سے بھی جو اس نے رزق دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور زمین، باغات میں سے جو پھل اور غلے نکلے اس میں سے بھی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الصدقہ من کسب طیب کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جس نے ایک کھجور کے برابر ہی، اگر اس کی حیثیت اسی کی ہے، اتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور طیب ہی قبول کرتا ہے۔ ثم یربیہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی آدمی بکری کے بچے کو بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ نیکیوں میں، عبادات میں انسان کو جو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اس میں جو بڑھنے والی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں انسان جو خرچ کرے گا، اس پر جو نیکی ملتی ہے، وہ اس پر ملی ہوئی نیکی منجمد نہیں رہتی ہے بلکہ وہ بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھجور کے دانے کے برابر انسان خرچ کیا ہے، اس پر جو نیکی انسان کو ملے گی وہ اتنا ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یربیہا، اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی بڑھ کر کے حتی تکون مثل الجبل، پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ انسان حشر کے میدان میں جب اپنے نامے اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی کو پہاڑ کے برابر دیکھے گا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اتنا کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان نے سچائی سے، حلال سے، خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو معمولی چیز خرچ کیا تھا، اللہ نے اسے قبول کر لیا تو اللہ نے اسے بڑھایا۔ آج حتی تکون مثل الجبل، آج وہ نامے اعمال میں پہاڑ کے برابر ہے وہ نیکی۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو نیکی ملتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ آئیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق میں آپ کو دنیاوی فائدے دو تین بتاتا ہوں۔ دنیاوی فائدہ، ہم مومن ہیں، ہمارا یقین ہے قرآن پر، اللہ کے کلام پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39، سورہ نمبر 34، پارہ نمبر 22، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ جو بھی خرچ کرو گے، شیء نکرہ ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو فوراً دے دیتا ہے، یعنی اللہ اس کا اجر
آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کو ریٹرن کرتا ہے، آپ کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، آپ کی آمدنی کو بڑھاتا ہے، ذرائع بڑھاتا ہے، اسباب بڑھاتا ہے، اسے دنیا میں اللہ واپس دے دیتا ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 272، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو خیر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ بظاہر کسی کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا ثمرہ آپ کو ملے گا دنیا اور آخرت میں، اس لیے کہا فَلِأَنفُسِكُمْ، تو آپ ہی کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو خرچ کرو اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو آپ خرچ کرو گے وہ آپ کو پورا پورا دے دیا جائے گا دنیا میں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، آپ پر ظلم نہیں ہوگا، بشرطے کہ یقین ہونا چاہیے، یقین ہو ہمیں کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں واپس کرے گا دنیا کے اندر۔ اب اس پر ایک حدیث دیکھیے آپ، صحیح مسلم کتاب البر والصلة والعدب، باب استحباب العفو والتواضع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما نقص الصدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ ان آیات کی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ دنیا میں واپس دے دیتا اس چیز کو، اس کی حدیث تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ 100 کے نوٹ رکھے ہیں، 50 ابھی مسجد میں دے دیں گے، آپ کے پاس 50 ہی بچے گا، تو کم تو ہو گیا نا۔ 10 روپیہ ہے، 5 دے کے جائیں گے تو 5 ہی بچا، کم تو ہو گیا۔ لیکن یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو کم ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کم نہیں ہوتا ہے، اس گتھی کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضمانت کے ساتھ اسے دنیا میں آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت اور گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دنیا میں اسے دے دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اب پہلے سے ہمارا دل دھک پک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں دوں گا تو آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کلام الہی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تو اس کا اجر آخرت میں بھی دینے والا ہے، دنیا میں بھی واپس دے رہا ہے، تو دینے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے، رزق کے اسباب بڑھا دیتا ہے، ٹینڈر آپ کو ملنے لگے گا، تجارت آپ کی اچھال پہ آ جاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین اس کا سبب بنا دیتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے، فوراً دیتا ہے۔ اخلافہ افلفو کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتا ہے پٹھی پٹھا، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ اور دیکھیے اس کا فائدہ، اللہ تعالیٰ جو واپس کرتا ہے وہ کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک دانے کی مثال، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، ایک دانے میں 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ ایک کا بدلہ جب دنیا میں دیتا ہے تو 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ آگے ایک تاکید کیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے 700 گنا ریٹرن نہیں بلکہ اس کا بھی ڈبل کر کے دیتا ہے۔ آگے ایک تاکید اور کیا واللہ واسع علیم، اللہ اور وسعت رکھتا ہے، 700 گنا اس کا ڈبل وہ اور بھی دے سکتا ہے۔ علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس یقین کے ساتھ، کس تیقن کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، وہ جاننے والا ہے اور اسی کے ساتھ وسعت رکھتا ہے، وہ اور دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دنیا میں فائدہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکات، صحیح مسلم کتاب الزکات، متفق علیہ روایت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ دو فرشتے روز آنا روئے زمین پر اترتے ہیں، فیقول احدہما، ایک فرشتہ صبح سے شام تک یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے فوراً دے دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو ممسک ہے، جو روکنے والا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے تو اس کو تلف کر دے، ممسکا تلفا، اس کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی جیسی مارکیٹ، ایک ہی جیسے لوگ، ایک ہی جیسے بیپاری، ایک ہی جیسی پونجی، ایک ہی جیسا کام ایک آدمی شروع کرتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی شروع کرتا ہے اور وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، خلاص ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان دونوں فرشتوں کی جو اللہ رب العالمین آسمان سے اتارتا ہے روز دعا اور بد دعا کرنے کے لیے، ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں کا دخل ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ روز آنا جو صبح و شام یہ دعا کرتا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو تو فوراً اس کا بدلہ دے۔ اور دوسرا فرشتہ جو کہتا ہے، اللہ بخیل کو برباد کر دے، کنجوس کو برباد کر دے، تو ان کی دعاؤں کا دخل ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہی اللہ تعالی ان فرشتوں کو بھیجتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان چھوٹے اور ہلکے پھلکے معاملے میں ایسا پھنستا ہے کہ اسی کے اندر تباہ و برباد پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی بہت بڑے بڑے مشکلات کو بڑی آسانی سے حل کر لیتا ہے، بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور نہ کرنے کا دخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ لیل کی آیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، سورہ لیل آیت نمبر 5 تا 11 اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا اور تقویٰ اختیار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخیلی کی، وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بے نیازی ظاہر کی، اچھی باتوں کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے معاملات کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں دینے والے کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اور جب اللہ آسان کرتا ہے تو مشکلات بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین پریشانی اور مشکلات میں ڈالتا ہے تو انسان چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ متفق علیہ روایت سے بخاری اور سے مسلم کی کتاب الزکات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک مثال جو قرآن و حدیث کی مثال ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مثل المنفق والبخیل کمثل رجلین، بخیل کی مثال اور منفق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی ہوں، علیہما جنتان من حدید، دونوں کے اوپر لوہے کی چاکٹ ہو، من صدیہما الی تراقیہما، چھاتی سے لے کر کے گلے تک، دو آدمی ہیں، دونوں کے چھاتی سے لے کر کے گلے تک لوہے کی چاکٹ ہے، ان میں سے ایک آدمی منفق، فلا ينفق الا سبقت وفرت علی جلدہ حتی تخفی بنانہ وتعفو اثرہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اب اس کی جو جاکٹ ہے جو سینے سے گلے تک تھی وہ پورے جسم پر پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو ڈھانپ لیتی ہے، نیچے تک آ جاتی ہے۔ یہ جاکٹ عذاب پروف ہے، یہ مصیبت پروف ہے۔ اب مصیبتیں آتی ہیں تو ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اس روایت کو دیکھیے اور وہ روایت دیکھیے جس کے اندر کہا گیا کہ صدقہ دینے سے عذاب ٹلتا ہے، تو یہ جاکٹ خرچ کرنے والے کہ انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، عذاب نہیں آتے ہیں، مشکلات ٹل جاتے ہیں، وہ ٹل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بخیل اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا، اس کی جو جاکٹ تھی سینے سے گلے تک اس کی ایک ایک کڑی اپنی جگہ پر دھس جاتی ہے، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، وہ چاہتا ہے کہ مصیبت اس کے اوپر بھی نہ آئے، وہ پھیلانا چاہتا ہے جاکٹ کو کہ پورے
جسم پر پھیل جائے جیسے اس آدمی کا پھیل گیا، لیکن فلا تک سے وہ جاکٹ پھیلتی نہیں ہے، وہ جام ہو جاتی ہے، ایک ایک کڑی پھنس جاتی ہے۔ وہ عذاب پروف جاکٹ فطری طور پر ہر انسان کے سینے سے گلے تک آئی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو جاکٹ پورے جسم پر پھیل جائے گی، وہ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے گی۔ اور اگر نہیں خرچ کرے گا تو ایک ایک کڑی ہوئی سینے پر وابستہ ہو جائے گی اور انسان پھیلانا چاہے گا کہ پھیل جائے، عذاب سے بچے، پریشانیوں سے بچے، لیکن وہ نہیں بچ پائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم کی۔ اور اخروی فائدہ میں آپ کو دو ایک بتا دوں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 111 کے اندر، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ آپ بیپاری ہیں، جانتے ہیں، سودا کرتے ہیں، سامان لیتے ہیں تو پیسہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا آپ سے کیا ہے، جنت آپ کو ملنی ہے، بدلے میں کیا دینا ہے؟ اس جان کو ویسے ہی لگانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور مال کو ویسے ہی لگانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ دونوں جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا ہے۔ اگر آپ پورا کرو گے اس شرط کو تو سودا مکمل، نہیں تو اللہ اس سودے کو کینسل کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ جنت تو آپ کا سودا ہو چکا، آپ سے آپ کا حق ہے، لیکن کینسل کرو گے آپ ان میں سے کوئی ایک چیز، اللہ کے راہ پہ اپنی جان نہیں لگاؤ گے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے مال کو نہیں لگاؤ گے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ سودا کینسل ہوگا۔ جنت جس چیز سے ملتی ہے اس میں جان کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنے مال کو اس کے حکم کے مطابق لگانا، یہ بھی داخل ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الزکات کی روایت ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار فاعرض واشا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، فاعرض واشا، تو آپ نے اپنے منہ کو بنایا اور پیچھے ہٹے۔ جیسے کوئی آدمی کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ لے، ڈراؤنی چیز کو دیکھنے کے بعد انسان پیچھے ہٹتا ہے، اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، ایسے جہنم کا آپ ذکر کیے تو پیچھے ہٹے، ڈر محسوس ہوا، آپ کے چہرے سے لگا کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اتقوا النار، اے میرے صحابیوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، فحارض واشاہا، پھر آپ پیچھے ہٹے، آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ راوی کہتے ہیں حتی ظننا کأنما ينظر الیہا، ہمیں ایسا لگ رہا تھا گویا کہ نبی جہنم کو دیکھ رہے ہوں۔ پھر آپ نے کہا اتقوا النار، اے میرے صحابیوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، فإن لم تجدوا، اگر ہو سکے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑے کی ہی طاقت ہے، تو اس ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اچھی بات بولو، اچھی بات بول کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جس چیز سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل امرئ فی ذل صدقته حتی یؤخذ بین الناس، صحیح الجامع صغیر کی روایت، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے۔ انسان کے اوپر سایہ بن کر کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، میدان حشر میں انسان جب پسینے میں ڈوبا ہوگا، پریشانیوں میں ہوگا، ایسے موقع پر انسان کو تکلیف ہوگی تو اس نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ اس کے سر کے اوپر آ کر کے سایہ بن جائے گا۔ یہی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات، یہی خرچ کیا ہوا مال سایہ کر لے گا، حتی یؤخذ بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اور قبر کا عذاب جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کنتم تعلمون معالم، اگر میں
وہ تم لوگ جان لو جو میں جانتا ہوں قبر کے حوالے سے، لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا، تو تم ہنسو گے کم، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم رو گے زیادہ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشَاتِ، تم اپنی عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّادَاتِ، تم چٹیل میدانوں کی طرف نکل جاؤ گے، تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی پناہ طلب کرو گے کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، میں سب کچھ چھوڑ کر آج چٹیل میدان میں نکل جا رہا ہوں، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اتنی سخت اور بھیانک ہے، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے راستے میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، یہ قبر کی حرارت کو بجھا دیتا ہے، قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے، قبر کی گرمی کو مٹا دیتا ہے۔ قبر کی آگ کو بجھانے والی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ اخروی فائدہ ہے۔ اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورہ نون، سورہ قلم آپ پڑھتے ہیں، اس میں آیت نمبر 18 سے لے کر کے 33 تک ایک لمبا واقعہ ہے، میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک باغیچے والے تھے، اور جب بھی وہ پھل توڑتے تھے تو اس میں غریبوں اور مسکینوں کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے کہا کہ اگر باپ کی طرز پر دن میں ہم پھل توڑنے گئے تو غربا اور مساکین آ جائیں گے، سب کو دینا پڑے گا۔ جیسے والد صاحب دیا کرتے تھے، ایک کام کرتے ہیں، رات میں توڑتے ہیں، چپکے چپکے لے آتے ہیں، پورا آ جائے گا، کسی کو دینا نہیں پڑے گا۔ ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر کے باغیچے پر پہنچے رات میں پھل توڑنے کے لیے۔ فاصبحت کالصریم، اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ایک آگ بھیجی، پورا باغیچہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ جب یہ باغیچے میں پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو لگا کہ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے ہیں۔ کہاں وہاں بڑے بڑے پیڑ درخت، اس پر لگے ہوئے پھل، کہاں صرف راکھ۔ تو راکھ دیکھ کر کے لگے کہ کہیں ہم تو راستہ بھول کے دوسری جگہ تو نہیں آ گئے ہیں، لیکن جب چوہدی دیکھا تو کہا نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا، ہماری نیت خراب ہو گئی تھی کہ اب اللہ کے راہ میں ہم کو اس میں سے نہیں دینا ہے، اس لیے اللہ نے یہ سزا دی ہے ہم کو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا یہ دنیاوی عذاب اللہ دے سکتا ہے کہ انسان کو تمام جائیداد کو راکھ بنا دے، انسان کی بڑی بڑی کمپنیوں فیکٹریوں کو راکھ کر دے۔ اللہ رب العالمین گھٹا کر کے جلا کر کے اس کی روایت، اس کا رواج، اس کا قانون اللہ کا آج بھی جاری ہے۔ ایک حدیث دیکھ لیجیے اس سلسلے میں، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، باب حدیث ابرص و اقرع و عامہ، ایک لمبی روایت ہے، میں ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ 3 لوگ تھے۔ ابرص، ایک کو برس کی بیماری تھی، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ اللہ نے تینوں کی آزمائش چاہی، ایک فرشتوں کو بھیجا، فرشتہ گیا برس والی بیماری کے پاس، کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا قذرنی الناس، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، برس کی بیماری ہے، یہ دور ہو جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیری، اللہ کی مرضی سے اس کی بیماری دور ہو گئی۔ کہا مال کیا چاہیے؟ تو اس نے ناقہ، اونٹنی مانگی، ایک گابن اونٹنی دے دیا فرشتے نے۔ دوسرے کے پاس گیا جو جس کو گنجا تھا، کہا اقرا، گنجا تھا، کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا میرے بال اگ جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیری، اللہ کی مرضی سے بال اگ گئے۔ کہا آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے گائے مانگی، فرشتے نے اسے گائے دے دیا۔ تیسرا اندھا تھا، فرشتے نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، کہا میری بینائی لوٹ آئے۔ وہ فرشتے نے ہاتھ پھیری، بینائی لوٹ آئی، آدمی دیکھنے لگا۔ کہا آپ کو کون سا مال چاہیے؟ تو کہا کہ مجھے بکری دے دیا۔ ان کے مالوں میں اتنی برکت ہوئی، بیماریاں دور ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ لہذا واد من الابل، جس کو اونٹ ملا تھا وہ اونٹوں کا بہت بڑا व्यापारी بن گیا، اور اس کے پاس وادی بھر اونٹ تھے۔ جس کو گائے ملی تھی وہ گائے کا بہت بڑا व्यापारी بن گیا۔ لہذا واد من البقر، اس کے پاس وادی بھر کے پورا گائے تھا۔ جس کے پاس بکری ملی تھی وہ لہذا واد من الغنم، اس کے پاس پورا وادی بھر کے بکریوں کا بہت بڑا व्यापारी بن گیا۔ پھر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے اسی فرشتے کو اسی شکل و صورت میں بھیجا تینوں کے پاس۔ پہلے کے پاس گیا جس کو برس کی بیماری تھی، فرشتے نے کہا میں مسکین آدمی ہوں اور بہت دور سے مسافر ہوں، مجھے اتنا دے دو کہ میں اپنے گھر پہ چلے جاؤں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو کہا نہیں بھائی، الحقوق کثیرہ،
ذمہ داریاں بہت ہے، وہاں بھی دیکھتا ہوں میں نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتے نے کہا آپ کو برس کی بیماری تھی، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا؟ کہا نہیں برس کی بیماری نہیں تھی، میں تو پیدائش سے ٹھیک ٹھاک تھا اور یہ سب مال و دولت میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کرے تیری بیماری واپس لوٹ آئے۔ اس کی بیماری واپس لوٹ آئی، اس کا مال و دولت ختم ہو گیا۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جس کے پاس گنجا تھا، اس سے بھی وہی سوال کیا، اس نے بھی کہا کہ میں تو پہلے سے ٹھیک ٹھاک ہوں، میری دولت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری بیماری واپس لوٹا دے، تیری مال و دولت ختم ہو جائے۔ اس کی مال و دولت ختم ہو گئی، اس کی بیماری واپس لوٹ آئی۔ اس کے بعد میں فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس سے کہا کہ تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی دیکھو میں پہلے اندھا تھا، آپ کو جتنا چاہیے لے لو، میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا میں لینے نہیں آیا ہوں، آپ کامیاب ہو گئے آزمائش میں، آپ کے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے۔ صحیح بخاری کتاب بدل خلق کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس برس کی بیماری والے اور اس گنجے کی مال و دولت کو دنیا میں برباد کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کی بیماریوں کو، پرانی بیماریوں کو واپس لوٹا دیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے اور دوستو ایک روایت میں پڑھ دوں، اس کے بغیر موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کی روایت ہے، باب الصدقہ فی المساکین کے اندر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ قحط سالی تھا، لوگ پانی کو ترس رہے تھے، پینے کے لیے جانوروں اور انسانوں کو پانی پینے کے لیے نہیں تھا۔ اسی میں ایک آدمی چٹیل میدان میں گزر رہا تھا، فسمع صوتا فی صحابۃ اسقِ حدیقۃ فلان، اس نے ایک آواز سنی چٹیل میدان میں کہ بھلا کے بغیچے میں پانی جانا چاہیے۔ اب وہ حیران ہوا کہ یہ انہونی کس کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی سوکھا پڑا ہوا ہے، کہیں بارش نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، ایک آدمی کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بغیچے میں پانی جانا چاہیے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور سارا پانی، زمین بھی پانی کو نہیں سوکھ رہی ہے، جذب نہیں کر رہی ہے، ایک نالے سے بہ کر جا رہا ہے۔ یہ آدمی اس پانی کے پیچھے ہو لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے کوئی کہانی نہیں ہے، وہ پورا پانی بغیچے میں چلا گیا، اس کے اندر ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو اس نے آسمان سے سنا تھا۔ کہا آپ کرتے کیا ہے کہ آپ کے ساتھ انہونی ہو رہا ہے؟ کہا کہ جب آپ پوچھ رہے ہیں تو سن لیجئے، انی انظر ما یخرج منہا، میں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ پیدا کتنا ہوا، فاتصدق بثلثہ، میں 1/3 1/3 3 میں سے 1 حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا آکلو انا و عیالی سلسل، دوسرا حصہ میں اور میرے بچے کھانے پینے گھر کے خرچے کے لیے رکھ لیتے ہیں، وارد فی ثلثہ، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے میں اس کھیت کو، اس بغیچے کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے بیج کھاد جو بھی لگتا اس کے لیے رکھتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انہونی ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ کے ساتھ اللہ ایسے انہونی کر سکتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں، رب العالمین ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے کہ دنیا والے تعجب کرے، جو عموماً ہوتا نہیں ہے۔ ایسے حادثات ہو جائیں کہ لوگ کہیں کہ اب نہیں بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انہونی کر دے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایک چھوٹی سی روایت ہم ترمذی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر بکری ذبح ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں تو عموماً 2 مہینے فاقے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے انہم ذبحوا ساتن، بکری ذبح کی، تو نبی نے اس میں سے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو بانٹنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے آخر میں کہا اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ماں بقی منہا، اس میں سے کیا بچا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے انداز میں کہا، ماں بقی منہا اللہ کتب ہوا، کیا بچا ہے؟ بکری کا ایک دستی بچا ہے، آپ نے تو سب بانٹ دیا، کیا بچا ہے؟ اب بانٹ ہی رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، نبی نے کیا کہا، عائشہ بقیہ کلھا غیر کتفھا، سب بچا ہے وہی نہیں بچا ہے، یعنی جو ہم نے غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا وہ اللہ کے راستے میں بیلنس ہو گیا، وہی تو بچا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں وہ بچا ہے وہی نہیں بچا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔